اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیتوں میں آج جس شخصیت کا میں نے چناؤ کیا ہے وہ علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کیا، ان کی شخصیت کیا، جس چیز کا بھی جائزہ لیں وہ بہت عجیب اور بہت سوچ اور فکر سے بھی کہیں بلند پہلو رکھتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نشست میں ان کی کسی بھی سوچ کو، فکر کو بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے لے کر آؤں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا یا اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ان کی پرواز فکر اتنی بلند تھی جو عام طور پر کسی بھی شاعر یا کسی بھی ادیب میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آ رہا ہوتا ہے جو شکوہ اور جواب شکوہ کی صورت میں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل روبرو بیٹھے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے جواب شکوے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جواب دے رہے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں، جیسے ان کی ایک نظم ہے جبریل اور ابلیس، اس کے اندر بھی یہی تاثر ہے کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی روح جو ہے اور ان کی سوچ جو ہے اور ان کی فکر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دماغ تک پہنچ چکی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اقبال کی زبان میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جب وہ ابلیس کی طرف سے جواب دیتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابلیس لعین کے بھیجے میں گھس گئے ہیں اور اسی کے انداز میں، اسی کے لب و لہجے کے اندر وہ جواب دے رہے ہیں۔ میرے سامنے ان کی اس قسم کی بہت ساری نظموں میں سے صرف ایک نظم کا حوالہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ان کی جو فکر کی پرواز تھی وہ کتنی بلند تھی۔ اس نظم کا عنوان جو ہے وہ حضرت جبرائیل اور ابلیس ہے، جس میں ابلیس کی جانب جس میں جبرائیل جو ہے وہ ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، تو وہی لب و لہجہ ہے، وہی انداز ہے، وہی پاکیزہ فکر ہے کہ جس طرح ایک مہذب انسان اور ایک مہذب فرد جو ہے وہ کسی سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ابلیس کی طرف سے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ سوزو سازو درد و داغ و جستجو و آرزو، کہ ابلیس کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ یہ جو جہان ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم ہے، یہ سوز و ساز سے بھری ہوئی ہے، درد و غم سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر جستجو اور آرزو بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہاں کی مخلوق کے اندر، جس کا مخاطب جو ہے وہ یقیناً انسان ہے۔ پھر جبرائیل کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ ہر گھڑی، کہا جاتا ہے کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری جستجو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامہ ہو رفو۔ تو وہ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تم ہماری صفوں میں تھے، ہمارے ساتھ بہت وقت گزرا، آسمانوں کی زمینوں پر تم گھومتے تھے، ہماری نظر میں تمہاری بڑی اہمیت تھی، اسی لیے ہم فرشتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی علامہ اقبال کی نظر یہ سوچ رہی ہے کہ فرشتے بھی اس کے متعلق یقیناً گفتگو کرتے ہوں گے ابلیس کے متعلق، کہ وہ ابلیس جو ہم میں رہا کرتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، ہم اس کو اپنا معلم بھی سمجھتے تھے، ہم اس کو بہت متقی اور پرہیزگار بھی سمجھتے تھے، تو اس کو کیا ہوا؟ تو اس کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامہ ہو رفو۔ تو اس کے جواب میں دیکھیں ابلیس کا کیا جواب آ رہا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ آہ اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سر مست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ یعنی وہ جو بھی انسان
جو ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، یہ طے بات ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، سمجھنے کے باوجود بھی وہ ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، سمجھنے کے باوجود بھی وہ ناانصافی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ اعتراف کر رہا ہے جبریل اس بات کا، اعتراف کر رہا ہے ابلیس اس بات کا کہ میں اتنا مست ہوا اپنے غرور کے اندر، میں اتنا بھر گیا اپنی اکڑ کے اندر کہ میرے صبر کا، یعنی ابلیس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ یعنی وہ معترف ضرور ہے کہ مجھے میرے ہی اکڑ نے، میرے ہی غرور نے مجھے کو تباہ کیا ہے، لیکن ہر فرعون کی طرح، ہر ظالم کی طرح کو اعتراف کرنے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی کہ وہ غلط ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اس لب لہجے کے اندر یہ بات صاف جھلک رہی ہے، کیونکہ اس سے آگے وہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ کاخ محل کو کہتے ہیں اور کو کوچہ اور راستوں کو کہتے ہیں۔ تو جو آسمان پر اب میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، میں وہاں آ نہیں سکتا، یہ بالکل آسمان میرے ہی نظر میں ویران ہو گیا ہے۔ پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو۔ میری نہ ہونے کی وجہ سے ذرا اس کے غرور کے تکبر کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نہ ہونے کی وجہ سے آسمانوں کے اندر میری جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بتائیں کہ اگر میں اپنے آپ کو امید سے مان لوں تو وہ میرے حق میں اچھا ہے، نا امیدی سے اچھا ہے کہ میں نے پورے آسمان کی اور زمین کی ہر چیز کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پھر جبریل یہ کہتے ہیں اس سے ایک موقع اور جیسے اس کو دینا چاہ رہے ہوں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ یعنی فرشتے تو اس کو اپنا امام سمجھتے تھے، فرشتے اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، فرشتے تو اسے بہت بڑا انسان سمجھتے تھے، بہت علم رکھنے والا سمجھتے تھے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اس کائنات سے بہت باخبر ہے، وہ جنت و دوزخ سے بھی بہت باخبر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اتنا وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ سجدے میں نہیں گرا اللہ تعالیٰ کے حکم سننے کے باوجود، تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، جبریل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہو گئے کہ ہم جسے جو سمجھتے تھے وہ تو نہیں تھا، تو کیا آبرو ہماری رہ گئی، کاش تو ایسا نہ ہوتا تو ہم سرخرو ہو جاتے۔ پھر وہ آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تھپیڑے کھا رہا ہے میں کہ تو۔ یعنی اب اس کے دیکھیں کتنا غرور ہو گیا کہ سب کچھ ماننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ کس طرح بڑا ہوں کہ تو جبریل کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک آرام سی جگہ پر بیٹھ کر صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا یا عالم میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک تو مجھے دیکھ کہ میں ہر قسم کے طوفان کے تھپیڑے، میں شر پھیلا رہا ہوں، میں لوگوں کو بہکا رہا ہوں، میں ان کو راستوں سے ہٹا رہا ہوں، میں ان کو اس مقام تک نہ پہنچنے دے رہا ہوں جس مقام پر اس کو پہنچ کر جنت کا حقدار بن جانا چاہیے، لیکن ایک تو ہے کہ دور بیٹھ کر صرف مزے لے رہا ہے نعوذ باللہ، اور صرف دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں شر و فساد کیسے پھیل رہا ہے۔ اس سے بھی آگے مسلسل تکبر کا انداز جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ وہ تضحیق کر رہا ہے، وہ فرشتوں کی تضحیق کر رہا ہے کہ میں تو جتنے بھی فرشتے ہیں، چاہے وہ خضر ہوں یا الیاس ہوں یا جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب میرے سامنے بے دست و پا ہیں۔ کیوں بے دست و پا ہیں؟ کہ وہ میری طرح جرأت سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکے۔ اب مجھے دیکھ کہ میرے تو دریاؤں پر، سمندروں پر، لہروں پر، یعنی اس طریقے سے ذکر کر کے وہ کہہ رہا ہے میری ساری چیزوں پر جو ہے وہ میرے طوفان جو ہیں
وہ برپا ہیں اور میں ہر ایک میں خلق فشار پیدا کر رہا ہوں۔ میں مسلسل جد و جہد میں مصروف ہوں، میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے میں مصروف ہوں، میں مسلسل انسانوں کو بہکانے میں اور ان کو گمراہ کرنے میں مصروف ہوں۔ بات یہاں ہی نہیں رک رہی ہے، بات اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے طنز میں کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے۔ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی تجھے تنہائی میسر ہو اور اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملے تو بس اتنا پوچھنا کہ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ یہ جو اب دنیا میں شر اور فساد، خیر اور شر کی لڑائیاں ہیں، جو انسان جو ہے جدید دور کے اندر داخل ہو کر ترقی کرتا جا رہا ہے یا ذہنی طور پر تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، یہ سب میرے انکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ بات ذرا اس پس منظر میں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ایک انسان کو بنا کر میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین پر، اور پھر یہ کہا گیا کہ تمام لوگ جھک جائیں، تو ابلیس نہیں جھکا، سجدے میں نہیں گرا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں بھی سجدے میں گر جاتا تو یہ سارا قصہ تو ختم ہو جاتا، پھر نہ شر ہوتا، نہ فساد مچتا، ہر انسان جو ہے وہ جنت میں رہتا اور سارے کسی قسم کی اسے جد و جہد یا تکلیف دنیا میں نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ابلیس نے سر نہیں جھکایا ہوا ہوتا، سر جھکا دیا ہوتا، تو پھر اس کے بعد سارا جو قصہ ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن یہاں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں، میرے انکار کی وجہ سے، میرے وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر میری بات رکھ لی جاتی اور اس کو نائب بنانے کی بجائے یا اس کے آگے سر جھکوانے کی بجائے میری بات رکھ لی جاتی اور یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں، اور یہ گندی مٹی سے بنا ہے، اس وجہ سے یہ ناکام ہے، تو یہ سارے دنیا کے اندر جو ہے شر و فساد جو ہے نہیں مچتا اور سب لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو یہ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نکل گیا ہوں تو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ اس کی ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں وہ بالکل کہتا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ اس کا غرور بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی بڑائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں رہ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ اسی طریقے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں بس تم ٹھیک ہے، مسجد میں جاؤ، سجدے کرو، سب کچھ کرو، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ فرشتوں کے اوپر ایک بہت بڑا طنز کر رہا ہے وہ۔ اسی طریقے سے اس میں اینڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں، آخر کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی متکبر ہو جاتا ہے، جو بھی اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے، جس کے اندر انا کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے، وہ اپنی غلطیاں ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اللہ اس سے رجوع نہیں کرتا، لوگ معافیاں نہیں مانگتا اور اس کا ازالہ کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تکبر سے، بڑائی سے اور ہر قسم کی انا سے جو ہے وہ بچائے اور ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔